خود سے محبت کریں، خود کا خیال رکھیں، خود کو اہمیت دیں۔ ہر ایرے غیرے کے لیے خود کو بے مول مت کریں، کیونکہ آپ انمول ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبوئیں چھوڑ جاتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جو مخلص ہوگا وہ حساس تو ہوگا ہی، کیونکہ خالص چیزیں ملاوٹ سے پاک ہوتی ہیں اور ہمیشہ نازک ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی بے احتیاطی سے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے مخلص لوگوں اور خالص چیزوں کی قدر کرو، کیونکہ اول تو ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتیں، اور ہوں بھی تو قدر تب معلوم ہوتی ہے جب یہ چیزیں چھن جاتی ہیں۔ سب بدل جاتا ہے سوائے یادوں کے جو کبھی نہیں بدلتی۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ پہلی محبت نہ ملے تو ملال نہ کر، کسی کا آخری عشق بن کر کمال کر دے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، ظاہر کرتا ہے کہ آپ باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ ختم کرو مایوسی اور سب سے نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کبھی کسی کے لیے کھلی کتاب مت بنو، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے، جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے۔ تجربہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ سنو، یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ مجھ کو سیاہ رنگ سے الفت بلا کی تھی، پھر یوں ہوا کہ بخت میں سیاہی بکھر گئی۔ اے بنت ہوا، حدیں جو تمہیں قید لگتی ہیں، دراصل وہ تمہاری محافظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سمجھو تو خاموشیاں بھی بولتی ہیں، میں عرصے سے خاموش ہوں اور وہ برسوں سے بے خبر۔ میں نے اتنا صبر کرنا سیکھ لیا ہے کہ اب کچھ برا بھی ہو تو دکھ نہیں لگتا۔ خدا کرے اس جاتے ہوئے سال کی طرح ہماری زندگی کے سارے غم بھی چلے جائیں، آمین۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تم اور میں دنیا کی بھیڑ میں کھڑے ہم ایک دوسرے میں ایک ہی عکس ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر جھکانے سے رحمتیں برستی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے
آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے۔ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کر کے رخصت ہوں۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے، یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ باپ رکھتا ہے تم کو نوابوں کی طرح، وہ خود بھی تھا کبھی شہزادوں کی طرح۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔ کچھ رشتے ایک ہی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہے وقت۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی ہے، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ اتنی بھی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں، چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جس ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، اور جب تک کر سکتے ہو کرو۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ دیا جلاتے ہوئے روشنی بناتے ہوئے، میں زندگی سے گیا زندگی بناتے ہوئے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیے، دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کھا جاتی ہے۔ اونٹ کانٹوں کو ایسے کھاتا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ کانٹے کتنی سخت اور نوکیلے تھے، لیکن ان کو بھی کوئی کھانے والا ہے، ان کے اوپر بھی موت ہے۔ ہر ایک کے اوپر ایک ہے، کیا کوئی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں؟ ہاں ہے، اور وہ اس کائنات کا خدا ہے جس کا نام اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ ہر شرک سے پاک ہے۔